السلام علیکم دوستو آج ہم سلطان صلاح الدین کے بارے میں آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گا کہ وہ کون تھے اور انہوں نے دین اسلام کے لیے کیا کیا۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نیو آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو یاد سے دبا دیں۔ اگر ویڈیوز اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ آپ کے ایک لائک سے ہمارا حوصلہ بلند ہوگا اور ہم آپ کے لیے اور آگے اچھی نالجیبل ویڈیو لاتے رہیں گے۔ تاریخ اسلام میں بہت کم ایسے فاتح اور حکمران گزرے ہیں جن کو مسلمان کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ایسے ہی حکمران میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسا نام ہے جن کی بہادری، رحمدلی اور دانشمندی کی مثال دشمنان اسلام بھی دیا کرتے ہیں۔ اکثر مسلمان میں صلاح الدین ایوبی کا نام ضرور سنا ہوگا، مگر افسوس بہت کم مسلمان ایسے ہیں جو اسلام کے اس مجاہد کے اتہاس کے بارے میں جانتے ہوں گے، کیونکہ آج مسلمان اسلام کے ہیروز سے زیادہ ہالی ووڈ بالی ووڈ کے ہیروز کے بارے میں زیادہ جاننے کی دلچسپی رکھتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی جیسے مسلم حکمران کا اتہاس آپ کو معلوم ہو تو اس ویڈیو کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا اونچا مقام اس لیے ہے کیونکہ یہ وہی بہادر مجاہد تھے جنہوں نے ظالم عیسائیوں سے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، اس لیے انہیں فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جاننے کے لیے پہلے اتہاس کے پیچھے جاننا ہو۔ 634 سے 645 عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت مسلمانوں نے سیریا اور مصر کو فتح کر لیا تھا۔ اس جنگ میں سب سے بڑی بیت المقدس کی فتح تھی جو سلجوق فتح تھی۔ پھر سلجوق سلطنت جب کمزور پڑا تب مسلمان چھوٹی چھوٹی حکومتیں بٹ گئے، جس کا فائدہ اٹھا کر عیسائیوں نے بیت المقدس کو مسلمانوں کے ہاتھ سے چھین لیا۔ مسلمانوں کے ہارنے کی بڑی وجہ تھی کیونکہ وہ فرقوں میں بٹ چکے تھے۔ سن 1099 عیسوی میں عیسائیوں جب فلسطینیوں کے ساتھ بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کے ساتھ ظلم کی ساری حدیں پار کر ڈالی۔ یہاں ظالم عیسائیوں فوجیوں نے مسلمان بچے عورتیں سمیت 70,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ پورا فلسطین مسلمانوں کے خون سے لال ہو چکا تھا۔ جب فلسطین پر عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا تو پوری اسلامی دنیا میں دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، کیونکہ فلسطین اسلامی دنیا کا دل ہے، بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ پھر الگ الگ وقت پر کئی مسلم حکمرانوں نے بیت المقدس کو فتح کرنے کی کئی کوششیں کی، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ انہی میں سے ایک نور الدین جنگی حکمران تھے جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کرنے کا بیڑا اٹھایا، مگر وہ بھی کامیاب نہ ہو سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نور الدین جنگی کے ایک فوجی تھے۔ مصر کو جس فوج نے فتح کیا اس میں سلطان صلاح الدین ایوبی موجود تھے۔ جب مصر پر فتح ہو گیا تو مصر کا سلطان صلاح الدین ایوبی کو مصر کا گورنر بنا دیا گیا۔ مصر کے ساتھ اسی وقت وہ یمن کو بھی فتح کیے۔ اس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ وہ کتنے بہادر اور قابل تعریف انسان تھے۔ مصر کی فوج کا جو لیڈ کر رہے تھے، اس کی فوج جس انسان کے کمان میں تھے، جو سر کے ہاتھ میں تھی، جو صلاح الدین کے چچا تھے۔ نور الدین جنگی کا جب انتقال ہوا تو ان کے کوئی لاحق اترادھیکاری نہ تھا، اس لیے انہوں نے اپنی پوری سلطنت پر صلاح الدین ایوبی کو قابض کر دیا۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کی عمر محض 21 سے 22 سال تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے بیت المقدس کو فتح کرنے کی اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ ان کے دل و دماغ میں اسلام کے لیے کچھ کر گزرنے کا جوش بھرا ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر میں جا کر اپنی حکومت پہلے مضبوط کی، اس کے بعد انہوں نے بیت المقدس کا چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا۔ اپنی فوج کو لے کر وہ بیت المقدس کی اور بڑھ چڑھے۔ حطین کے میدان میں مسلمانوں کی عیسائیوں سے بھیشن جنگ ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج عیسائیوں کا صفایا کرتے ہوئے بیت المقدس کی اور بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ عیسائیوں کی فوج مارے جا رہے تھے، ہزاروں عیسائیوں کی فوج مری جا رہی تھی، ہزاروں عیسائی مارے جا رہے تھے۔ سلطان ایوبی آگے بڑھ کر بیت المقدس پہ اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا۔ اس طرح بیت المقدس کو مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ سال 1174 سے لے کر 1187 تک کئی جنگیں لڑی گئیں، ایک سے ایک جنگیں لڑی گئیں۔ اس میں جیت حاصل کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی کا شاسن اب الیپے، دمشق اور موصل کئی اور علاقوں میں پھیل گیا تھا اور یہاں انہوں نے ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ وہ ایک دریا دل راجا تھے۔ جنگ میں جو چیز وہ جیتتے تھے، جو سمپتی وہ جیتتے تھے، اسے اسکول اور اسپتال بنوا دیتے تھے۔ ان کو رحم دل راجا اس لیے کہا جاتا تھا۔ جب یروشلم کو فتح کر لیا صلاح الدین ایوبی نے تو رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سچا
مسلمان ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ایک مثال قائم کر دیا۔ انہوں نے نہ صرف عیسائیوں کو کھل کر جینے کا حق دیا بلکہ انہیں سمان حق بھی دیے۔ اتنا ہی نہیں، سال 1192 میں رچرڈ کے بیمار ہونے سے انہوں نے آپسی بھاونا کا سمان کرتے ہوئے خود کے ڈاکٹر کو راجا کا علاج کرنے کے لیے بھیجا، اور جب یدھ کے دوران رچرڈ کا گھوڑا مر گیا تو صلاح الدین ایوبی اور ان کے فوج نے احترام سے اسے جنگ کے میدان سے باہر جانے دیا اور 2 گھوڑے کی پیشگی بھی دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا اونچا مقام اس لیے ہے کیونکہ یہ وہی بہادر مجاہد تھے جنہوں نے ظالم عیسائیوں سے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، اس لیے انہیں فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جاننے کے لیے پہلے اتہاس کے پیچھے جاننا ہو۔